بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک ناظر ہیں جن کا تعلق سرگودا سے ہے، انہوں نے سوال کیا ہے جمیل احمد بھائی کہ یہ بتائیں امام ابو حنیفہ اور امام بخاری رحمہ اللہ میں افضل کون ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیل بھائی، آپ کا سوال پھر میں نے رپیٹ کیا تاکہ آپ کے گوش گزار ہو، جو آپ نے سوال کیا ہے وہ آپ کے سامنے آئے اور ہمارے دیگر سامعین بھی اس کو معزوز ہو سکیں۔ آپ نے اور بھی تفصیل لکھی کہ میں نے مختلف چینلز کے اندر اس کے بارے میں سنا ہے تو ذہن متردد ہوا ہے، یہ وہ محترم اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی خدمت کے اندر جو بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کا نہایت پاکیزہ کردار ہے، وہ نہایت اعلیٰ لوگ ہیں، نہایت عظیم الشان لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا کہ جس سے ان کی تنقیص لازم آئے، توہین لازم آئے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ اپنے اپنے وقت کے اندر جو خدمات انہوں نے انجام دی ہیں، شاید وہ ریتی دنیا تک کوئی بھی اس مقام کو، اس منزل کو نہیں پا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کا سن ولادت 80 اور بعض علماء کے نزدیک 70 ہجری ہے، آپ کا وصال 150 ہجری ہے۔ آپ نے متعدد صحابہ کو دیکھا ہے، ان کا دیدار کیا ہے۔ اس حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے باقاعدگی کے ساتھ ترمذی شریف کے اندر نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مسلمان کو آگ چھوئے گی نہیں جس نے مجھے دیکھا، یہ صحابہ کا ذکر ہے، او رآ من رآنی، یا اس کو دیکھا جس نے صحابہ کا دیدار کیا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس کو دیکھا ہے، یعنی صحابہ کا دیدار کیا ہے، ان کو دیکھا ہے۔ تو جس نے صحابی کو دیکھا ہوتا ہے وہ تابعی ہوتا ہے، اور تابعی ایمان کی حالت کے اندر صحابی کے دیدار سے، اس کو دیکھنے سے مشرف ہوتا ہے، اور ایمان کی حالت کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مقام تابعیت پر فائز ہونے والی عظیم شخصیت ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے علماء نے شرح کرتے ہوئے تحفۃ الاحوذی، شرح ترمذی بشہور شرح ہے، اس کے اندر محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذہ البشارۃ بالصحابہ والتابعین اتفاقا منہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے صحابہ کو اور تابعین کو، اس کے اندر تمام کا اتفاق ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی کے اندر نقل کرنے کے بعد فرمایا ھذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث موسیٰ بن ابراہیم الانصاری۔ اس کو موسیٰ بن ابراہیم انصاری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، اور اس حدیث کے بارے میں آگے وہ لکھتے ہیں وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، اس کو متعدد محدثین نے اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے، اور امام العلل علی ابن مدینی رحمہ اللہ، جن کو علم العلل فی الحدیث کے اندر ید طوبہ حاصل تھا، انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے تقریباً 5 شواہد
مسند امام احمد بن حنبل کے اندر آتے ہیں، جن کے نمبر اگر آپ چاہیں تو میں وہ آپ کو سینڈ بھی کر سکتا ہوں، لکھ بھی سکتا ہوں، بتا بھی سکتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ 11,673 پہلا اس کا شواہد وہاں موجود ہے، دوسرا 12,578 کے اندر، تیسرا 22,138 کے اندر، چوتھا 22,214 کے اندر، اور پانچواں جو 22,277 کے اندر۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے محقق علی الاطلاق برکت الہند، جن کو ہمارے ہند کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہا جاتا ہے، انہوں نے اس حدیث، وہ عظیم محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث کے اوپر کمنٹس کیے ہیں کہ هذه البشارۃ بالصحابہ والتابعین اتفاقا منہم۔ تو یوں امام ابو حنیفہ تو تابعین ہیں، اور تابعین کے بارے میں صریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث جس کے اندر آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ، ان کے علاوہ بھی حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس کو روایت کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا خیر امتی کرنی، فرمایا میری بہترین امت میرے زمانے کے لوگوں کی ہے۔ وہ کون سے بہترین امتی؟ صحابہ۔ لیکن لفظ کرنی کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں، آپ نے لفظ کرنی استعمال فرما کر سیدنا صدیق اکبر، جن کے نام کا آخری حرف قاف اس کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا آخری حرف را کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آخری حرف نون کو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام کے آخری حرف یا کو اس کے اندر جمع فرما کر اپنے زمانے کو بھی اور ان صحابہ کے زمانے کو بھی بہترین امتیوں کا زمانہ قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہم، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، اس کے بعد فرمایا صحابہ کے بعد جو بہترین دور ہے وہ ہے، صحابہ کے بعد بہترین دور جو ہے وہ تابعین کا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم الذی یلونہم، پھر اس کے بعد تبع تابعین۔ تو ان زمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قرار دیا، کیونکہ ان کے اندر بہترین لوگ موجود تھے، جیسے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ تو یوں حدیث کو، اس حدیث کو دیکھ لیں، اس کے 7 اطراف ہیں جن کو صرف امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ خیر امتی کرنی کے 7 اطراف صرف بخاری کے اندر موجود ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے تقریباً 4 شواہد امام بخاری نے نقل کیے ہیں، اس کی 5 شواہد جو ہے نا مسلم کے اندر موجود ہیں، اسی حدیث کے تقریباً 1 شاہد جو ہے نا وہ ترمذی کے اندر موجود ہے، 3 شواہد اس کے امام ابن ماجہ نے نقل کیے ہیں، اور 15 شواہد اس حدیث کے امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر نقل کیے ہیں۔ تو دوستان محترم، ان 2 حدیثوں کو بھی اگر دیکھ لیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعیت کے مقام پر فائز ہونے والی شخصیت ہے۔ آج کل جو لوگ اپنی زبان درازی کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، ان کو ان حدیث کو غور کرنا چاہیے۔ پھر امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہیں، انہوں نے احادیث صحیحہ کا جو مقام اور اس کو جمع کرنے کے اندر جو کاوشیں کی ہیں، جو انہوں نے اس کے اندر دن رات صرف کیا ہے، اور ایک عظیم کتاب جس کو بخاری شریف کہا جاتا ہے، ہر مدارس دینیہ اور ہر سکالر کی میز کے اوپر وہ کتاب پڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری کا بھی بہت بڑا مقام ہے، لیکن شرف تابعیت سے اللہ ذوالجلال نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ مقام دیا ہے اور یہ شرف دیا ہے۔ سورت مجادلہ کے اندر آیت نمبر 11 سورت مجادلہ،
قرآن پاک کے اندر اللہ ذوالجلال نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے صاحب علم کے لیے درجے رکھے ہیں، ہر صاحب علم کا درجہ ہے۔ لہٰذا کوئی امام ابو حنیفہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا تقابل اس طریقے سے کرتا ہے کہ ان میں سے کسی بھی شخصیت کی توہین لازم آتی ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی عاقبت خراب ہوگی اور ایسے لوگ برباد ہوں گے جو ہمارے اسلاف کے درمیان مقابلہ کرتے ہیں۔ کسی بھی شخصیت نے اپنے زمانے کے اندر جو کام کیا ہے وہ ایسا انمول کام کیا ہے جن کی اصلاحات کو آج مد نظر رکھ کے تمام کے تمام لوگ اپنی راہیں متعین کرتے ہیں۔ اس لیے جمیل بھائی غور کریں، اللہ ذوالجلال نے امام ابو حنیفہ کو ایک الگ شان عطا فرمائی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ مجتہد فی المذہب ہیں، اور یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان کو اللہ نے ایک عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میرے سامنے یہ دو احادیث نبویہ جن کو یہ میں نے آپ کے صرف اس کی شواہدات اور اطراف پر گفتگو، ہر حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو محدثین نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، وہ اگر ساری کی ساری جمع کی جائے کئی گھنٹے صرف ہو سکتے ہیں، کئی دن صرف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی عظمت و شان و رفعت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ ہمیں اسلاف کے نقش قدم پر ان کے اسلوب کو اپناتے ہوئے ان کے کام کو مزید نکھار کے ساتھ پیش کرنا، یہ ہمارا آج کے زمانے کا کچھ لوگوں کا ایسی گفتگو کرنا قطعاً بھی یہ جائز نہیں، اور اس سے غیروں کو راہیں دینے کی بات ہے کہ غیر لوگ کوئی بھی دنیا کا ایسا مذہب دیکھیں، اس کے ائمہ کی توہین اس طریقے سے کی جاتی ہے، ان کو بطور مقابلہ پیش کیا جاتا ہے۔ نہیں محترم، اللہ نے قرآن کے اندر بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ وہی سچے لوگ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی، رسول اللہ کی احادیث کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، لوگوں کو اچھے راستے پر لگایا۔ اللہ ہمیں ان کے راستے کو، ان کی زندگی کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو یہ دو احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک امام بخاری رحمہ اللہ اور اس کے آگے اطراف و شواہدات کے اوپر، اور ایک امام ترمذی رحمہ اللہ کی، ان دونوں کو سامنے رکھیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا جو مقام تابعیت پر فائز ہیں ان کا اور مقام ہے، ان کا بلند و بالا مقام ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی بس ان کو شرف تابعیت حاصل نہیں، لیکن مقام ان کا بھی حدیث کے اندر بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عمدہ ہے۔ اللہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔